السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کتاب میں ہماری حدیث ہے 24 ان عباد بن تمیم رضی اللہ عنہ ان عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ قال شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت کی گئی ایک آدمی کی، یخیل الیہ کہ ایک شخص کو خیال آتا ہے۔ شکیہ معنی شکایت کی گئی نبی علیہ السلام کے ایک آدمی کی، یخیل الیہ کہ اسے خیال آتا ہے۔ کیا خیال آتا ہے؟ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ وہ نماز کے دوران کچھ محسوس کرتا ہے۔ یجد محسوس کرتا ہے وہ، الشیء کچھ، فی الصلاۃ نماز میں۔ خیالات آتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ہوا خارج ہو گئی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو کیا خیالات کی وجہ سے، وساوس کی وجہ سے، اس احساس کی وجہ سے نماز توڑ دے، نماز ختم کر دے، دوبارہ وضو کرے، نماز شروع کرے، یا کیا کرنا ہے؟ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینصرف، وہ نماز نہ توڑے۔ وہ نماز کو نہ چھوڑے، وہ نماز سے نہ پلٹے، حتی یہاں تک کہ یسمع صوتا، وہ آواز سن لے، او یجد ریحا، یا بو محسوس کر لے۔ یہ دو چیزیں ہیں نا تصدیق کے لیے جی۔ آواز سن لے، آواز سن لے تو وضو ٹوٹ گیا، جب وضو ٹوٹا تو نماز ختم، دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا، نیا وضو نئی نماز، چاہے 3 رکعت پڑھ لی تھی اس نے، چاہے 4 رکعت پڑھ لی تھی، چوتھی میں تھا، اس کی پوری نماز ختم ہو گئی۔ شروع سے لے کر آخر تک پوری نماز میں وضو کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ 24 تو کیا فرمایا آپ نے؟ جب تک وہ آواز نہ سن لے یا پھر وہ بو محسوس نہ کر لے، بو آنے لگ جائے اس کو، دو ہی صورتیں ہیں نا، بو محسوس ہو جائے یا آواز، یا اسے یقین آ جائے ویسے ہی، نہ آواز آئی ہے نہ بو آئی ہے لیکن یقین ہے کہ کاروائی ہو گئی ہے، یقین ہو اس کو کہ ہوا خارج ہو گئی ہے۔ ضروری نہیں ہے ہر خروج ری، ہر ہوا کے خارج ہونے کے ساتھ سمیل بھی پھیل جائے، ضروری نہیں ہے کہ آواز بھی آئے۔ تو اگر وہ آواز سنتا ہے، بو محسوس کرتا ہے، یا دونوں چیزیں نہیں ہیں لیکن یقین ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، پھر وہ نماز توڑ دے۔ پھر شرمانا نہیں ہے کہ میں کیسے نماز توڑوں گا، نماز ختم ہو گئی، چلا جائے، وضو کرے، نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ صرف خیال آیا اس کو، لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا، لگتا ہے ہوا خارج ہو گئی ہے، تو یہ وساوس ہے، وساوس کی وجہ سے آپ نماز نہیں توڑ سکتے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کی مقعد پر، اس کی شرمگاہ پر چونکا مارتا ہے، ٹچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہو گئی ہے، حالانکہ ہوا خارج نہیں ہوتی، وہ شیطان کی حرکت ہوتی ہے، وہ مارتا ہے یوں۔
اس وجہ سے خیالات کی وجہ سے نماز نہیں توڑنی، یقینی خبر پر انسان نماز توڑ سکتا ہے اور وضو کر کے آئے دوبارہ شروع کر دے۔ راوی ہیں عباد بن تمیم، عبداللہ بن زید عاصم المازنی رضی اللہ عنہ۔ مسائل لکھیں۔ نمبر 1، شک کی بنیاد پر نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی نماز۔ شک کی بنیاد پر نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی نماز باطل ہوتی ہے۔ شک کی بنیاد پر نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی نماز باطل ہوتی ہے۔ نمبر 2، بلا سبب نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ بلا سبب نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے نماز نہیں توڑ سکتے، فرض نماز توڑنا جائز نہیں ہے۔ فرض نماز توڑنا جائز نہیں ہے۔ نماز کیسے توڑتے ہیں؟ وضو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گئی نماز۔ وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی، سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 3، تیسرا مسئلہ، جواب دے تو دیا میں نے آپ کو کہ فرض نماز نہیں توڑ سکتے، نفل توڑ سکتے ہیں اگر کوئی ضروری ہو، فرض نماز نہیں توڑ سکتے بالکل کسی بھی صورت میں، الا یہ کہ جان کو خطرہ ہو۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ہوا کا خارج ہونا آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چاہے آواز آئے یا نہ آئے۔ ظاہر ہے ہنسنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے مسکرانا، ایک ہے ہنسی کہ آواز نکل آئے اس کی، اگر وہ ہنستے ہوئے آواز نکل گیا تو اس کا وضو تو نہیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ وضو کرتے ہی اگر ہوا خارج ہو جائے تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، ظاہر ہے۔
آپ کے میسج جو پڑھوں گا تو آپ کا کیمرہ تو رکے گا نا جی. آگے پڑھیے, بیچ میں نہ ٹوکیے مجھے. سوال سنبھال کے رکھیے, آگے جواب آ رہے ہیں ان سب کے. اور ورنہ حدیث کے اختتام پر انشاءاللہ آپ سوال کر لیجیے, ٹھیک ہے؟ جب ہم اختتام ہوگا تو انشاءاللہ آپ سوال ضرور کریں. تو نواقض وضو میں دو چیزیں ہو گئی جی. ایک ہے مزی جو پڑھ لی آپ نے, اور دوسرا ہے ہوا کا خارج ہونا. اگر خلاصہ دیکھا جائے نا, خلاصہ وضو ٹوٹنے والی چیزوں کا, تو وہ تقریباً 3 چیزیں بنتی ہیں. 3 چیزیں, مرد ہے یا عورت ہے, وضو توڑ دینے والی چیزیں خلاصتاً 3 ہیں. نمبر 1, آگے سے یا پیچھے سے کسی بھی چیز کا خارج ہو جانا. پانی کا قطرہ خارج ہو گیا ہے, ہوا خارج ہو گئی ہے, کوئی اور چیز خارج ہو گئی ہے. کسی بھی چیز کا خروج آگے سے یا پیچھے سے وضو کو توڑ دیتا ہے. ایک چیز. نمبر 2, شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانا, آگے لگے یا پیچھے لگے, مرد ہے یا عورت ہے, آگے ہاتھ لگتا ہے یا پیچھے, وضو ٹوٹ جائے گا. اور تیسری چیز ہے اونٹ کا گوشت کھانا. اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بس یہ 3 چیزیں. نیند جو ہے نا, نیند بذات خود ناقض وضو نہیں ہے. گہری نیند ناقض وضو ہے اس وجہ سے کہ نیند کی حالت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کی ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی. اس لیے بعض نے الگ سے ذکر کر دیا, بس 4 چوتھی چیز کے طور پر نیند کو ذکر کر دیں آپ. چوتھی چیز نیند ہو گئی, وگرنہ نیند اصل وجہ ہے آگے پیچھے سے کچھ نکلتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو. اس وجہ سے نیند جو ہے, گہری نیند, ایک ہوتی ہے نا عارضی نیند, انسان بیٹھا ہوا ہے اور اونگ آ گئی اس کو, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایسی گہری نیند جس سے انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. باقی تفصیل میں جائیں تو بڑی چیزیں ہیں, لیکن خلاصہ یہ 3 چیزیں ہیں. کپڑا اگر حائل ہے تو پھر ڈائریکٹ لگنا چاہیے. اگر ڈائریکٹ ہاتھ لگتا ہے آگے یا پیچھے, بیچ میں کپڑا حائل نہیں ہے, تو پھر وضو ٹوٹ گیا. اگر کوئی چیز ہے تو پھر نہیں ٹوٹا. جی ہاں, کپڑا حائل ہے تو پھر نہیں ٹوٹتا. ابھی میں نے جواب دے دیا آپ کو, آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا تھا, اور وہ جواب یہ تھا گہری نیند جس میں آپ کا ہوش ختم ہو جائے, آپ کو کچھ کنٹرول نہ ہو تو ٹوٹ گیا, اور اگر کنٹرول ہے تو نہیں ٹوٹا. قدم بات. کہاوت یہی ہے کہ بچے کے کو استنجا کرواتے ہوئے اگر اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو ماں کو چاہیے کہ وضو کرے. اونٹ کے گوشت سے جی ٹوٹ جاتا ہے وضو. فالتو سوالات ہیں آپ لوگوں کے, بے مقصد سوالات. ایک بندے کا وضو کے بعد ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ گیا اس کا, اور دوران اگر ہوا خارج ہو جاتی ہے تو کیا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کو شروع سے کرنا پڑے گا بھائی, شروع سے کرنا پڑے گا. آپ لوگوں کی اگر اجازت ہو پڑھ لیں آگے.
اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، اس کی علت جو ہے مروی نہیں ہے۔ اور یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہر چیز کی حکمت معلوم ہو تب ایمان ہوتا ہے، یا بغیر حکمت کے بھی ایمان ہوتا ہے۔ اس چیز کی علت نہیں بیان کی گئی۔ جی پوری نماز دہرانی پڑے گی، حتیٰ کہ آخری رکعت کے آخری سجدے میں وضو ٹوٹ جائے تو بھی شروع سے پڑھنا پڑے گا، شروع سے پوری نماز دوبارہ۔ نہیں یہ صحیح نہیں ہے حدیث، اس کے سر اور کوہان میں شیطان ہوتا ہے، بالکل صحیح نہیں۔ ہم چیٹ آف اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کے کچھ جائز سوالات بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ پھر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو نتیجہ یہی ہے کہ بند کرنا پڑے گا، اور اس کا سبب بھی آپ بنیں گے، تو ایسا نہ کریں۔ صرف جائز اور ضروری سوال کی حد تک اپنی بات کو رکھا کریں۔ ام قیس اس سوال کا جواب میں دے چکا ہوں، 3 بار دے چکا ہوں۔ فرض نماز کسی وجہ سے بھی نہیں توڑ سکتے، الا یہ کہ جان کو خطرہ ہو۔ باقی ضروری ہے تو نفل نماز اگر آپ نے شروع کی ہے بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ توڑ سکتے ہیں، فرض نماز نہیں توڑ سکتے۔ بڑے فرما بردار آ گئے ماشاءاللہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں آواز دے دے چلے جائیں، ویسے آواز دے اور ماں کوئی آواز دینے کے لیے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نماز میں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اما ابا کی بات کو سن کر فوراً نماز توڑ کر پہنچنا ہے۔ دنیا میں کہاں بستے ہیں ایسے لوگ؟ جی نفلی اور سنت نماز اگر ضروری ہے توڑ سکتے ہیں۔ اب خاموش ہو جائیں، اب جواب نہیں دوں گا میں۔ ام قیس بنت محصن الاسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہا اتت بابن لہا صغیر، وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو لائیں، اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر آئیں، لم یاکل الطعام، جو کھانا نہیں کھاتا تھا، اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کی خوراک صرف دودھ تھی۔ کہاں لائیں؟ الی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فاجلسہ رسول اللہ فی حجرہ، اللہ کے رسول نے اسے بٹھا دیا اپنی گود میں۔ چھوٹا بیٹا لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنی گود میں بٹھا دیا۔ ہجر کہتے ہیں گود کو۔ آپ بڑا پیار کرتے تھے بچوں سے، آپ نے اس بچے کو پیار کے ارادے سے اپنی گود میں بٹھایا۔ فبال علی ثوبہ، اس نے پیشاب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر۔ کچھ بچوں کو بڑی عادت ہوتی ہے، ماں باپ نے پکڑا ہوا تو پیشاب نہیں کریں گے، کسی اور نے پکڑا ہی تو پیشاب کر دیتے ہیں۔ اس بچے نے اللہ کے رسول کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا۔ فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا۔ فنادحہ، اور آپ نے اسے چھڑک دیا، اس کے چھینٹے مار دیے، علی ثوبہ، اپنے کپڑے پر۔ ولم یغسلہ، آپ نے اسے دھویا نہیں، آپ نے اسے دھویا نہیں، صرف چھینٹے مارے ہیں، دھویا نہیں ہے۔ وفی حدیث عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، ایک اور حدیث ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے،
अन्ना रसूल अल्लाह सल्लम उतिया बिसबीन, रसूल अल्लाह सल्लम के पास एक बच्चा लाया गया। फबाला अला थौबी, उसने अल्लाह के रसूल के कपड़ों पर पेशाब कर दिया। फदा बिमाइन, आपने पानी मंगवाया। फअतबाहु इयाहु, आपने उसको उस जगह पर छिड़क दिया, आपने उसे उस जगह पर छिड़क दिया। सही मुस्लिम में है फअतबाहु बौलहु, उसके पेशाब वाली जगह पर आपने उसे छिड़क दिया। वलम यगसिलहु, और आपने उसे धोया नहीं। पेशाब वाली जगह पर छिड़काव कर दिया लेकिन धोया नहीं। ठीक है जी। तो इस हदीस में पता चला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बड़ा प्यार करते थे और बहुत ही ज्यादा रहम दिल थे। बच्चे ने पेशाब कर दिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे में कोई तब्दीली नहीं है, कोई कराहत महसूस नहीं। क्या हुआ? बच्चा है। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब आपको यह पता चला कि वो बच्चे की खुराक सिर्फ दूध है और कुछ भी नहीं है, तो आपने पानी के छींटे लिए, पानी को भरा और छींटे मार दिए। पानी डालकर उस जगह को धोया नहीं, साफ नहीं किया, पानी बहाया नहीं है। मसला क्या है? मसला बड़ा अहम है। स्क्रीन क्यों रुकी हुई है जी? नीचे लाइब्रेरी में रहती है। हाँ, लाइब्रेरी में नमाज पढ़ रहे हैं ना, उनको दे दो। नहीं, अब सही है। ठीक है। अब बड़ा अहम मसला है, बिलखुसूस खवातीन के ताल्लुक से, जो बच्चों की देखभाल करती हैं उनके ताल्लुक से बड़ा अहम मसला है। नंबर एक, दूध पीता बच्चा जिसकी खुराक सिर्फ दूध हो, अगर वो कपड़ों पर पेशाब कर दे तो उस जगह पर पानी का छिड़काव कर देना ही काफी है। पानी का छिड़काव कर देना ही काफी है, धोना जरूरी नहीं है। दूध पीता बच्चा जिसकी खुराक सिर्फ दूध है, अगर कपड़ों पर पेशाब कर दे तो उस जगह पर पानी का छिड़काव कर देना काफी है, धोना जरूरी नहीं है। ये दुनिया में, मतलब आपके साथ ये मसला तो नहीं होगा, पानी मौजूद ना हो, पानी भर लें किचन से, बाथरूम से डाल दें। ऐसा तो नहीं है कि पानी खत्म हो गया दुनिया से, पानी मंगवा लें। हाँ, बहुत ही कम ऐसा है कि कहीं पानी ना हो, पता नहीं दुनिया के किस कोने में रहता है वो, पानी नहीं है। ठीक है, पानी नहीं है तो फिर इंतजार कर ले, कपड़े चेंज करवा दे या अपना इंतजार कर ले। वो पानी थोड़ा सा चाहिए होगा, बंदा जहाज में बैठा होता है ना, 1 गिलास वैसे पानी का मिल जाता है, छिड़काव कर ले, सही है, किफायत कर जाएगा। नंबर 2, बच्ची का पेशाब
دھو لیں تو اچھی بات ہے بھائی، لیکن ضروری نہیں ہے، رخصت ہے، آپ صرف چھڑکاؤ کر دیں. پانی آپ کے بہت زیادہ ٹینک بھرا ہوا ہے تو آپ لگا لیں، پائپ دھو لیں، کوئی عرض نہیں ہے. کپڑے چینج کر لیں، نہا لیں، تو آپ کی طہارت ہے، لازمی نہیں ہے شریعت میں. بچی کا پیشاب، اور وہ بچہ جس کی خوراک دودھ کے علاوہ بھی کچھ ہو، بچی کا پیشاب اور وہ بچہ جس کی خوراک دودھ کے علاوہ کچھ ہو، اس کے پیشاب کو دھونا لازمی ہے. بچی چاہے وہ دودھ ہی پیتی ہے، 2 دن کی یا 3 دن کی، 1 مہینے کی ہے، اس کے پیشاب کو دھونا لازمی ہے. اور بچہ جب تک دودھ پیتا ہے اور کچھ نہیں کھاتا تو اس کے پیشاب کو دھونا لازمی نہیں ہے، بلکہ چھینٹے مار دینا کافی ہے. اس کی علماء نے 3 حکمتیں لکھی ہیں، اس فرق کی حکمتیں لکھی ہیں 3 علماء نے. نمبر 1، بچے کے مقابلے میں بچی کے پیشاب کے جراثیم زیادہ ہوتے ہیں. بچے کے مقابلے میں بچی کے پیشاب میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے دھونے کا حکم دیا. نمبر 2، بچی کا پیشاب بچے کے مقابلے میں بچی کا پیشاب بچے کے مقابلے میں کم پھیلتا ہے. جراثیم نجاست کے ذرات جو ہوتے ہیں. بچی کا پیشاب بچے کے مقابلے میں کم پھیلتا ہے، دھونا آسان ہے، اس لیے دھونے کا حکم دیا ہے. جبکہ بچے کا پیشاب زیادہ پھیلتا ہے، دھونا مشکل ہے، وہاں چھینٹے مارنے کا حکم دیا ہے. تیسری حکمت یہ لکھی ہے کہ بچی کے مقابلے میں بچے کو زیادہ اٹھایا جاتا ہے. بچی کے مقابلے میں بچے کو زیادہ اٹھایا جاتا ہے، یہ رجحان زیادہ ہے. اور جو چیز زیادہ ہو شریعت میں اس میں تخفیف رکھی ہے. جو عمل کثرت سے پایا جائے شریعت نے اس میں آسانی رکھی ہے، تخفیف رکھی ہے. جی ہاں، بچی کے پیشاب میں گاڑھا پن ہوتا ہے، زیادہ کم پھیلاؤ ہے. بچے کا پیشاب زیادہ پتلا ہوتا ہے، زیادہ پھیلتا ہے، دھونا مشکل ہے. اور تیسرا، بچی کے مقابلے میں بچے کو زیادہ اٹھایا جاتا ہے، تو جب زیادہ اٹھایا جاتا ہے تو اگر دھونے کا حکم دے دیا جاتا ہے، ظاہر ہے اس میں مشکل تھی، اس لیے تخفیف کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ چھینٹے مار لو.
اس کا ہماری حدیث سے تو کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے سوال کا. تخفیف، تخفیف میں لکھ دیتا ہوں کیسے لکھتے ہیں. میرے پاس نہیں لکھا جائے گا. تخفیف کہتے ہیں، تخفیف ہلکے پن کو. ہاں اب صحیح لکھا ہے تخفیف، اب صحیح لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آگے مسئلہ لکھیں نمبر 2. دوسرا مسئلہ، نبی الاسلام چھوٹے بچوں سے، جی ٹھیک ہے، نبی الاسلام چھوٹے بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے. برکت کے لیے تیسرا مسئلہ، برکت کے لیے بچوں کو نیک لوگوں کے پاس لے جانا اچھا عمل ہے. سبحان اللہ. آ رہی ہے نا آواز میری؟ جی ٹھیک ہے. برکت کے لیے بچوں کو نیک لوگوں کے پاس، برکت کے لیے بچوں کو نیک لوگوں کے پاس لے جانا اچھا عمل ہے. صحابہ اور صحابیات سے یہ ثابت ہے. لیکن یاد رہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے بابوں کے پاس لے جاتے ہیں جو تعویذ دیتے ہیں، گلے میں پھندا ڈالتے ہیں اور پرندوں سے قسمت دیکھتے ہیں. پڑھ پڑھ کر آٹا، چاول، دال، نمک، مرچ، پانی وہ دیتے ہیں، تعویذ لکھ کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس لے جانا اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کرنا ہے. نیک انسان، صحیح منہج والا، صحیح فکر والا، صحیح عقیدے والا، ایسے لوگوں سے اپنے بچوں کو ملوانا، ان کے ساتھ بٹھانا، ان کی گود میں بٹھانا ایسے بچوں کو، اور ان سے پیار کروانا، ان سے دعا کروانا، یہ ٹھیک ہے، جائز. لیکن وہ جو خامخواہ ایکٹنگ کرتے ہیں، ایسے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہوں گے، کبھی نہائے نہیں، دھاگوں سے اپنے آپ کو بھرا ہوا ہے، منتر پڑھتے ہیں، چھڑکاؤ کرتے ہیں پانی کا، پھوک پھوک کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. بالکل صحیح منہج اور صحیح فکر والے لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں اصلاح کرتے ہیں. جی جی میری آواز آ جائے گی آپ کو. پہلا سوال آپ کا جس کا تعلق ہمارے موضوع سے بالکل نہیں ہے.
غلط بات ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کیوں آپ سب کو خراب کر کے کھڑے ہوئے ہیں؟ وضو ٹوٹ جانے کے بعد بھی اگر کھڑے ہونا تو سب کو خراب کرنا ہے. یوں سمجھے بیچ میں پتھر رکھ دیا گیا، فوراً جانا چاہیے. شرم کیا؟ اللہ حق سے نہیں شرماتا. اس میں کس چیز کی شرم؟ شرم آنی چاہیے اس بندے کو جو وضو کے بغیر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، وہ ظاہر ہے اگر شہوت کے بغیر اس طرح کوئی چیز خارج ہوئی ہے تو مزی اور بدی ہے، وضو ٹوٹے گا. صاف کرنے کے بعد وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے. وہ میں نے بتا دی ہے، آپ کے سوال کا جواب دے دیا تھا میں نے. یقین ہو، آواز بھی نہیں سنی، بو بھی نہیں، لیکن یقین ہے تو ٹوٹ گیا نا. شک کی بات تھی، شک کی وجہ سے نہیں ٹوٹنا. یقین ہے تو ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے، آپ کر لیں سوال جس سے کرنا ہے. حدیث کی بات تو ختم ہو گئی. نہیں نہیں، باقی جسم پر نہیں، صرف شرمگاہ پر آگے اور پیچھے، باقی جسم پر تو نہیں ٹوٹتا. غلط ہے، ناجائز ہے، خلاف شریعت ہے ایسا کرنا. آپ جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، آپ کو فوراً جانا ہوگا. نہیں، اس سے نماز تو نہیں ٹوٹے گی. اس سے عورت کے ساتھ جو مسئلہ آپ نے ذکر کیا، نماز تو نہیں ٹوٹے گی. فرض نماز میں ہوا خارج ہو جائے تو آپ اپنی نماز پوری کر لیں بھائی. بھائی فرض نماز ہے یا نماز، جو بھی نماز ہے، فرض سنت نوافل، آپ کی ہوا خارج ہو گئی تو ختم بات. اب اس میں فرض اور سنت کا کیا معاملہ ہے؟ ختم. تخفیف کا مطلب ہے شریعت نے معاملے کو ہلکا رکھا ہے. شریعت کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرق ذکر کیا ہے، لڑکی کا پیشاب دھویا جائے گا، لڑکے کے پیشاب پر پانی ڈالا جائے گا. ختم بات. ہم نہ اعتراض کر سکتے ہیں، نہ علت کو تلاش کر سکتے ہیں. جی ہاں، بالکل ادا کی جا سکتی ہے. وہ پاک ہو گیا، چھینٹے مارنے سے وہ پاک ہو گیا. صف میں سے کیسے باہر آنا ہے؟ جیسے داخل ہوئے تھے آرام سے باہر آ جائیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ناک کو پکڑیں، کپڑا ڈالیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. نامحرم بھی ہے تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے نا. نہیں ٹوٹے گا. غیر محرم کا غلطی سے ہاتھ لگ جائے یا اس کو غلطی سے ہاتھ لگ جائے، نماز نہیں ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. علت کہتے ہیں ریزن، سبب. شک کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کرنا، یقین کے ساتھ کرنا ہے. نہیں ٹوٹتا. مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے جی. کوئی فرق نہیں ہے. بتا بتا دیا میں نے آپ کو. عمدۃ الاحکام حدیث کی کتاب کا نام ہے.
آپ کا سوال کیا ہے؟ عصر کی نماز سے پہلے نفل تو ہے، سنت تو نہیں ہے، نفل پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز میں تو سنت ہے ہی نہیں، نفل ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو۔ رنگ پہننا جائز ہے، مرد چاندی کی پہن سکتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھی۔ تھوڑا سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا بھائی، خون زیادہ بھی نکل جائے تب بھی نہیں ٹوٹتا۔ صحابہ اکرام تیر لگے ہوئے تھے تو نماز پڑھتے تھے۔ صرف اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا کرتی تھی۔ کسی کو گیس کا پرابلم بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ ہوا خارج ہو رہی ہے ہر منٹ کے بعد، ہر منٹ کے بعد، تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، اس کے درمیان میں اگر وہ گیس نکلتا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چلے آپ کے سوالات بہت ہیں اور ٹائم ختم ہو گیا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ بھی سکون کریں، آرام کریں، پھر انشاءاللہ قسمت رہی تو بقرہ عید کے بعد ملیں گے۔ وہ گوشت کھائیے گا، اپنے آپ کو فریش کیجئے گا۔ کیسے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی چیز رکھی ہو تو آگے سے گزر جائیں۔ قربانی کا سارا گوشت کھائیں، سارا تقسیم کر دیں، 3 حصے کر لیں، سب جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور آپ بھرپور گوشت کھائیں، جمع کریں ان کو، اور روز کھائیں تاکہ آپ پڑھائی کے لیے بالکل ایکٹیو ہو جائیں، اور اتنا دماغ آپ کا سیدھا ہو جائے کہ جو حدیث پڑھیں صرف اس کا سوال ہو، ادھر ادھر کی چھوڑنا اور ادھر ادھر کے سوال کرنا، آپ اس سے بعد آ جائیں۔ ٹھیک ہے، فریش گوشت کھائیے گا۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم۔ بس اب میں سوال نہیں لوں گا، اب صرف عید مبارک ہے بس۔ اور آپ نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، 9 ذی الحجہ کا سب نے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جمعرات کا بھی رکھ لیں تو اچھی بات ہے، 9 اور 8 اور 9 کا رکھ لیں، نہیں تو 9 ذی الحجہ کا روزہ سب نے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، 2 سال کے گناہوں کا پیکیج ہے۔ بارک اللہ فیکم، سب کو میری طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔